بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم سامعین، قابل صد احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر بولنے کی جسارت حاصل ہوئی وہ ہے سیرت النبی۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی۔ خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ ہے صورت محمد کی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ پھر آگے جا کے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے۔ پھر آگے جا کے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اسماعیل کا ذکر بھی کیجئے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ادریس کا ذکر بھی کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اے نبی ابراہیم کا ذکر کیجئے، اے نبی موسیٰ کا ذکر کیجئے، اے نبی اسماعیل کا ذکر کیجئے، اے نبی ادریس کا ذکر کیجئے۔ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں کہا، کسی فرشتے کو نہیں کہا، کسی انسان کو نہیں کہا، کسی نبی کو نہیں کہا، بلکہ حضرت جبرائیل کے ہاتھوں میرے نبی کے سینے پہ اتارا ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ انبیاء کی باری آئی، میرے نبی کو اللہ نے کہا اے نبی ان کا ذکر کیجئے۔ میرے نبی کی باری آئی تو کائنات کا رب خود بول اٹھا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیوں نہیں کہا میرے نبی کا ذکر بلند کرو؟ سورج سے کیوں نہیں کہا میرے نبی کا ذکر بلند کر؟ چاند سے کیوں نہیں کہا میرے نبی کا ذکر بلند کر؟ جنات سے کیوں نہیں کہا میرے نبی کا ذکر بلند کرو؟ انسانوں سے کیوں نہیں کہا میرے نبی کا ذکر بلند کرو؟ جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اس لیے نہیں کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کہہ دیتے میرے نبی کا ذکر بلند کرو، میرے نبی کا ذکر اس وقت تک رہتا جب تک آسمان رہتے، جب آسمان ختم ہو جاتے میرے نبی کا ذکر ختم ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج سے کہتے میرے نبی کا ذکر بلند کرو تو یہ ذکر اس وقت تک رہتا جب تک سورج رہتا، سورج ختم تو ذکر بھی ختم ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتے میرے نبی کا ذکر بلند کرو، میرے نبی کا ذکر اس وقت تک رہتا جب تک انسان رہتے، جب انسان ختم ہو جاتے میرے نبی کا ذکر بھی ختم ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ جنات سے کہتے میرے نبی کا ذکر بلند کرو، میرے نبی کا ذکر اس وقت تک رہتا جب تک جنات رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے جب آسمان نہیں تھا، جب سورج نہیں تھا، جب چاند نہیں تھا، جب جنات نہیں تھے، جب انسان نہیں تھے، میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی بلند تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، جب کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ آسمان نہیں رہیں گے، یہ انسان نہیں رہیں گے، یہ جنات نہیں رہیں گے، یہ جن، یہ پرند، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ بارش کچھ بھی نہیں رہے گی، میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی بلند رہے گا۔ میرے محترم سامعین، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں کو ہم دور سے دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے واہ یہ کتنی پیاری ہے۔ جب اس کے قریب جاتے ہیں
تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے واہ واہ کتنی پیاری ہے، جب دور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اولا بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ بھی کیا اٹھے، وہ احسن من قلم درقت تو عینے وہ اجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ بھی کیا اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے نبی کو قریب سے دیکھنے والوں نے بھی تعریفیں کی، دور سے دیکھنے والوں نے بھی تعریفیں کی۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلے، میرے نبی کو دیکھا تو قدم مبارک میں گر کے تعریفیں کی۔ حضرت ابو بکر مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، میرے نبی کو دیکھا قدموں مبارک میں گر کے اپنی ساری تجارت میرے نبی کے قدموں میں قربان کر دی۔ میرے نبی کو صحابہ نے دیکھا فدا ہو گئے، ہم بن دیکھے ان پہ فدا ہو گئے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا 1400 سال بعد والے دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں، 1400 سال پہلے والے دیکھیں تعریف کرتے ہیں، جو بھی دیکھے تعریف کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، کون محمد؟ آسمان جن کی تعریف کرتا ہے انہیں محمد کہتے ہیں، انسان جن کی تعریف کرتا ہے انہیں محمد کہتے ہیں۔ میرے نبی کو بنانے والا اس کائنات کا رب جن کی تعریف کرتا ہے انہیں محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، جو یہ عرب ملک ہیں ان میں پہلے ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دیہات میں بھیجا کرتے، شہر سے دیہات میں بھیجا کرتے کچھ عرصے کے لیے۔ میرے نبی شہر میں پیدا ہوئے تو مکہ کے ساتھ ہی ایک دیہات تھا جسے کہتے تھے بنو سعد، قبیلہ تھا بنو سعد۔ اس کی کچھ دائیاں جمع ہو کر مکہ میں آئی کہ بچوں کو لیں اور دیہات لے جائیں۔ ان دائیوں میں حضرت حلیمہ بھی شامل تھی۔ فرق یہ تھا کہ ان جتنی بھی دائیاں تھیں ان کے پاس موٹے موٹے اونٹ تھے، حضرت حلیمہ کے پاس بیمار اونٹ نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی مکے میں پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ آہستہ آہستہ اپنی بیمار اونٹنی کے ساتھ آہستہ مکے میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ جب مکے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جتنی بھی دائیاں ہیں سارے مکے سے بچوں کو لیا اور واپس جا رہی ہیں، لیکن میرے نبی کا دروازہ جس نے بھی کھٹکایا وہ خالی ہاتھ مڑا۔ کیوں؟ دل میں سوچا کہ میرے نبی یتیم تھے، حضرت عبداللہ اس وقت فوت ہو گئے تھے جب میرے نبی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ تو دائیوں نے سوچا یہ تو یتیم بچہ ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ میرے نبی کو چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ آئی، ہر دروازہ کھٹکایا، جواب ملا کہ ہم نے بچہ دے دیا۔ جو بھی دروازہ کھٹکایا جواب ملا ہم نے بچہ دے دیا۔ آخر میں میرے نبی کے دروازے پہ آئی تو ایک نوکرانی باہر آئی، اس نے حضرت حلیمہ سے کہا، باقی بھی آئی تھی وہ بھی انکار کر کے چلی گئی، اگر تو بھی انکار کر دے۔ وہ کہتی ہے بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت حلیمہ ابھی آپ نے ان بچوں سے نعتیں سنی، دیکھتے ہی ان پہ فدا ہو گئی۔ میرے محترم سامعین، حضرت حلیمہ نے جب میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتے ہی میرے نبی پہ فدا ہو گئی۔ اس سارے واقعے کو شاعر نے کیا خوب انداز میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی پیا ہے۔ اس سارے واقعے کو شاعر نے بہت پورے انداز میں لکھا ہے۔ اگر پنجابی سننے کا شوق رکھتے ہیں تو سناؤں۔ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھہندی رہندی سی، اونوں کئی نہ کول بٹھاندا سی، اونوں کئی نہ نال رلاندا سی، اون دی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماری سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اون دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی اونوں خیر کسے نہ پایا سی،
ہر دردی بڑی سوالی سی اندی جھولی پھر بھی خالی سی ہر دردی بڑی سوالی سی اندی جھولی پھر بھی خالی سی جدو سارے پاسے رہ گئی ہے جدو سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے جدو سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی وال جھاتی پائی ہے انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے تے سینے نال لگایا ہے کہندی ہے آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ دکھاواں میں ساڈے ویرے او چن چڑھیا ہے جندا چن بھی کلمہ پڑھیا لونڈی باہر آئی ہے دائی وال جھاتی پائی ہے انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے تے سینے نال لگایا ہے کہندی ہے آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ دکھاواں میں ساڈے ویرے او چن چڑھیا ہے جندا چن بھی کلمہ پڑھیا ہے ساڈے ویرے او چن چڑھیا ہے جندا چن بھی کلمہ پڑھیا ہے جڑی نال حلیمہ دائی ہے جڑی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سنے وال پائی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سنے وال پائی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے اج آ گیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا ہاں لوڑی آپ سناندی ہے تے صدقے واری جاندی ہے بنو سعد دیاں جو دائیا نے چل کول حلیمہ آئیا نے پچھن تو بار آندی نہیں سانو شکل دکھاندی نہیں کتوں کھاندی ہیں کتوں پیندی ہیں بولی حلیمہ دائیا نو خیریت پچھن آئیا نو نہ میں باہر جاندیاں نہ تہانوں شکل دکھاندیاں نہ کھاندیاں نہ پیندیاں بس ویڑے وچ گھم لیندیاں جد بھوک مینوں ہے لگ جاندی سرکار دا منہ سبحان اللہ محترم سامعین آپ میرے نبی کے حسن کے تذکرے تو سنتے رہتے ہیں کیوں نہ میرے نبی کے حسن کا تذکرہ صحابہ سے سنیں ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوا میں نے دیکھا آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے نیچے چٹائی پہ میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے در و دیوار چمک رہے ہیں صحابی کہتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ روشنی اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے سبحان اللہ ابن مرارہ روایت کریندا ابن مرارہ میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ روایت کریندا ابن مرارہ میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ رب دی قسم چند مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے سبحان اللہ میرے محترم سامعین جب میرے نبی اس دنیا میں آئے حضرت آمینہ میرے نبی کو دیکھ کے کہتی ہیں میں نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا میں کہتا ہوں یہ لفظ ہر ماں اپنے بچے کے لیے کہتی ہے حضرت حلیمہ نے میرے نبی کو دیکھا کہتی ہیں رب کی قسم آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا حضرت عبد المطلب آتے ہیں کہتے ہیں تم نے دیکھا کیا ہے تم نے بس اپنا خاندان دیکھا ہے میں تجارت کرنے دوسروں کے خاندانوں میں جاتا ہوں میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا اتنے میں جبریل کہتے ہیں اے کائنات والو تم نے دیکھا کیا ہے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں رب سے مانگتے ہوئے دیکھا میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر کودتے دیکھا رب کی قسم آج تک میں نے اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا اتنے میں کائنات کا رب بول کے کہتا ہے اے دنیا والو میں نے اتنا حسین چہرہ بنایا ہی نہیں تم دیکھتے کہاں سے سبحان اللہ جمیلہ دمو مور دتا حسینہ جمیلہ دمو مور دتا محمد بنا رب قلم توڑ دتا او ویکھن ستارے جو دیندے گواہی جدے ایک اشارے تے چند توڑ دتا سبحان اللہ لیکن میں بس اتنا سے کہوں گا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا نہ اے عرش و کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہندے نظارے نہ عرش و فلک نہ خاک
باقی نہ نوری زمانے دے ہوندا نہ کچھ بھی ظہوری کسے شاید بھی اتھے سایہ نہ ہوندا تے رب نے محمد بنایا نہ